السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 مارچ 2025 کو جعفر ٹرین جو کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، اس کے ساتھ بولان ٹنل کے مقام پہ، سبی کے مقام پہ جو اندھوناک واقعہ پیش آیا، اس کو گزرے 2-3 دن گزر چکے ہیں۔ ہماری پاکستان کی جو بڑی فوج ہے وہ اور ایئر فورس اور ڈرون کا جو سسٹم ہے اور سیٹلائٹ کے سارے جو عملے ہیں ان کے تعاون سے اور ایس ایس جی جو کمانڈوز ہیں ان کے یعنی ایک فلی کوارڈینیشن کے ساتھ یہ ایک آپریشن ترتیب دیا گیا، جس میں کم سے کم نقصان ہوا۔ یعنی ابھی تک جو ہمیں خبر دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 26 ہمارے جو ہیں لوگ شہید ہوئے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 33 جو ہیں دہشت گرد مارے گئے، اور اس حساب سے 333 لوگ جو ہیں ریسکیو کر لیے گئے، اور 425 جو تھے وہ لوگ تھے جو اس ٹرین میں سوار ہوئے۔ اور اب یہ ہے کہ ملک میں ایک طوفان ہے، جسے کہنا چاہیے طوفان بدتمیزی ہے، جو کہ برپا ہے کہ یعنی ایک طرف سے حملہ زبانی ہوتا ہے، دوسری طرف سے پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہے عوام کے لیے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح کہ یعنی وہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا۔ اس میں چاہیے تو یہ کہ ہمارے جتنے بھی اہل فکر اور اہل دانش ہیں وہ مل کے بیٹھیں، اور جو بھی ہے سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کریں اپنے اس فوج کو، جنہوں نے کم سے کم نقصان ہونے دیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر فوج ان کی مدد کو فوری طور پر نہ پہنچتی، مناسب تیزی کے ساتھ نہ پہنچتی تو اور یہ سارا ڈرون اور سیٹلائٹ ٹاؤن اپنی آبزرو نہ کرا ہوتا صورتحال کو، تو دوسری صورت میں کہ حالات بہت زیادہ تشویشناک ہو سکتے تھے۔ یس، اب نمبرز پہ جی بی بی سی کی جو خاتون تھی انہوں نے بھی کیا، اور اب ایک اس پہ بحث چل نکلی ہے، تو نمبرز کا جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی وہ یعنی اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے تو اس میں لوگ بھاگے دوڑے ہیں، تو اس دوران ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس وقت بھی راستہ نہیں ملا تھا، بڑی مشکل سے وہ ایف سی کی چوکیوں تک پہنچے، کیونکہ بہت دور دراز علاقہ ہے۔ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ راستے میں بھٹک گئے ہوں، تو ان کی تلاش وہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تمام دہشت گرد مارے گئے اور موسٹلی لوگ ریسکیو کر لیے گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس بات پہ یعنی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس واقعے کے خلاف بولے، خلاف تو نہیں بولے، یہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات جیسے کہ اینکر کہہ رہے تھے کہ جو بھی باہر اینکر حضرات ہمارے موجود ہیں، صحافی موجود ہیں، یہ معید ہو گئے، ڈاکٹر معید، وجاہت، یہ سارے ڈائریکٹ کوئی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ اس کو جس کو مانا جائے گا پراپر، وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیجز اور ویب سائٹ ہے اسی کو مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو سزائیں دینے لگیں تو ایک یعنی میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے میرے جیسے لوگوں کے سمیت ایک انبار ہے نہ ختم ہونے والی انفارمیشن کا، تو اس میں آپ کو چوز ضرور کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ جو ہے اس طرح سے ایسا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کو سپیس دے کے اپنی ملکی سالمیت پہ غور کرنا چاہیے۔ اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں بھی کوئی الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے، عمارتیں خالی کرائی جا رہی ہیں، اسکول میں چھٹی ہو رہی ہے، اور یہ وہ، اور اس میں آج کچھ خبر ہے کہ کوئی عالم دین کی کوئی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے حالات جب ہیں تو یہ بہت ضروری ہے
کہ فوج اور سیاستدان اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں معافی ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے لیے کہ سب سے پہلے جو عہد کرے، میرا تو یہ خیال ہے کہ سب سے پہلا مل کے بیٹھیں تو سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور جو گزر گیا اس کو بھلا کے ایک نئی صبح آزادی کا ایک جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ خدا نہ کرے کہ جیسے شام اور غزہ اور عراق کے ساتھ ہمارے ہاں حالات درپیش ہیں، اس طرح کے ہمارے ملک کے ساتھ پیش نہ آ جائیں۔ اور انڈیا بہت زیادہ خبریں دے رہا ہے، سب سے بڑھ کے واقعی انہی کی خبریں آ رہی تھیں، اور وہ پیش تھا، اور لمحوں میں انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا پروپیگنڈا مہم جو ان کی ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان کے خلاف، زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تو اس پر فوکس رکھیں کہ یہ یعنی انڈیا کیوں اتنی ایک دم سے خبریں دینا شروع کر دیا اس نے، حالانکہ یہ جو مقام ہے سبی، یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ سے 9 بجے گاڑی چلی ہے جعفر ٹرین، اور یہاں 1:30 بجے پہنچی ہے، یعنی کوئٹہ سے یہ 10، 11، 12 اور تقریباً 4-5 گھنٹے کے فاصلے، یعنی اتنا فاصلہ ہے کوئٹہ سے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ریلوے ٹریک جو ہے نا چل رہی ہوتی ہے، گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے دونوں سائڈ پہ بڑی سڑکیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں پاس، لیکن سبی کے مقام اور بولان کا جو مقام جہاں حادثہ پیش آیا، وہاں آنے سے پہلے یہ جو سڑکیں ہیں یہ بہت دور چلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی ایک سڑک جو ہے وہ کوئی 36 کلومیٹر دور ہے اس مقام سے، اور دوسری سڑک جو ہے وہ 21 کلومیٹر دور ہے۔ اس وجہ سے اس مقام پہ فوری طور پر پہنچنا بہت ہی مشکل تھا فوج کے لیے، اور جو ہے صحافیوں کے لیے تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا کہ اچانک جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ایون جہاز پہ بھی آنا چاہیں تو بہت مشکل ہے، جب تک کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا کوئی یعنی جیسے حکومتی سطح پہ فوج کے ہیلی کاپٹر پہنچے اور جو ہے کمانڈوز وغیرہ پہنچے۔ تو یہ انڈیا کو پہلے سے پتہ تھا، ظاہر ہے BLA کے ساتھ یہ مسلسل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، اور اپنے پاس کیا اب تو انہوں نے افغانستان کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں پراکسی بنا لیا، وہاں پہ ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو کارڈ کہتے ہیں ایشو ہوئے ہیں۔ تو یہ ادھر فوکس کریں، آپس میں نہ لڑیں پلیز، آپس میں نہ لڑیں، اور وہی کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، سب جب بھی کوئی بحث چلتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا حل انتخاب ہی ہے، انتخاب کریں۔ اور کیونکہ خود DGI SPR کہہ رہے تھے کہ اس کا یعنی ضروری ہے کہ یہ جنگ ہم عوام کے تعاون سے لڑ سکتے ہیں، تو عوام کے تعاون سے تبھی لڑی جائے گی جب منتخب نمائندے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ بلوچستان میں خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہم اکثر ہی غیر منتخب نمائندے جو ہیں نا، وہ جو حکومت کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ بٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ چیز اور زیادہ وہاں کے لوگوں میں بے چینی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہاں کے عوام نے نہیں جتوانا، تو وہ پھر عوام کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، کوئی ان کے لیے پالیسیاں اچھی نہیں بناتے، کوئی ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں، آپس میں نہ لڑیں اور بٹھائیں۔ حکومت جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے، اور جو فوج ہے وہ اس وقت وہ بڑی طاقتور ہے، اپنی طاقت میں ہے، تو اس کو بھی اپنا فرض اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو کوئی قوت رکھنے والی جماعتیں یا حکومتی نمائندگان ہیں، ان سب کو ایک جگہ بٹھائیں، اور سب سے پہلے معافی نامے پہ میں کہتی ہوں ان کو دستخط کریں اور جرمانہ لگائیں ان پہ بہت بھاری، کہ اگر آپ نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کے اوپر گولے داغے زبانی یا فزیکلی، تو پھر آپ کے کوئی جے امان نہیں ہوگی۔ تو پھر آگے کیا کچھ لائحہ عمل تیار کریں کہ مل کے آپ نے کیا کرنا ہے، اور جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ دیں، انتخاب کرائیں گے تو خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مضبوط سی حکومت بنے جو آپ کے ہاتھ مضبوط کرے، فوج کے ہاتھ مضبوط کرے، اور دشمن کو اس طرف دیکھنا جو ہے مشکل کر دے۔ تو باقی وہ جو وہاں واقعہ ہوا ہے وہ میں شارٹ سا بیان کرنا چاہوں گی کہ جب حملہ ہو گیا، یعنی
BLA کے جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے بولان کے مقام پہ، بم رکھ کے ٹریک کے اوپر بم پھٹا ہے جب ٹرین اوپر سے گزری ہے تو بوگیاں 2 اتر گئیں اور ٹرین ہالٹ ہو گئی، رک گئی۔ یہ وہاں سے اندر داخل ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے مسافروں کو نکالا اور ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا، یعنی سورٹ آؤٹ کیا انہیں کہ کون پنجابی ہے، کون ہزارہ ہے، کون بلوچی ہے، اور پنجابیوں کو یہ خاص ٹارگٹ کرتے ہیں نا، تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا انہیں۔ جی ہم ان کو جے امان دے رہے، اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، اب یہ اللہ کرے فوج ان کو دیکھ رہی ہو اور ان کا پتہ لگائے کہ وہ بچے اور عورتیں کدھر گئے۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر 78 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم کریں گے تو ہمارے قیدی چھوڑیں گے، تو یہ اور وہ کہ نا اس دوران پہنچی ہے FC کے لوگ پہنچے، پہلے ان کی چوکی کو تباہ کیا تھا، وہاں 3 بندے جو بولان چوکی پہ تھے ان کو مار دیا وہاں پہ لک آفٹر کرنے کے لیے، اور پھر یہ لوگ وہاں انہوں نے مارنا شروع کر دیا، کہتے ہیں 3-3 4-4 کے گروپ کے ساتھ لوگوں کو، اور فوج اتنے دیر میں کوئی آبزرو یقیناً سسٹم ہے نا سیٹلائٹ کا، تو اس کے ذریعے انہیں پتہ، ساری ان کی ویڈیو بن رہی تھی کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھیجا۔ ہیلی کاپٹر پہنچے ہیں ان کی مدد کو اور ہوائی جہاز بھی ایئر فورس کے پہنچے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ سنائپر کے ذریعے خودکش بمبار جو وہاں میدان میں تھے ان کو ہٹ کیا، ان کو 3-4 کو 3 تھے خودکش بمبار، ان کو مارا، تو ایک بھگدڑ سی مچی ہے۔ تو اس دوران کافی جو مسافر تھے ٹرین کے انہوں نے بھاگنا شروع کیا مختلف سائڈ پہ، وہ ویڈیو میں بھی دکھایا انہوں نے، اور وہ جب بھاگیں تو اس دوران بھی فائرنگ ہوئی ہے اور کچھ لوگ گرے اور کچھ جو ہیں بھاگ کے زیادہ تر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کافی جب ان کی سنائپر کے ساتھ ان کو ہٹ کرتے رہے اور ساتھ ہی انہوں نے SSG کمانڈوز اتارے ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور ان کمانڈوز نے بوگیوں کو میں تلاش کرنا شروع کر دیا ان دہشت گردوں کو، اور اس طرح سے 33 دہشت گردوں کو مارا، اور جو نمبرز کا بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے نا کوئی کریں گے، فوج کچھ امید ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈ نکالے گی۔ اور ایک بات جو بار بار ہر ڈسکشن میں بتائی گی کہ کیا کاش ایسا ہی ہوتا کہ ان جو سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال بھی عید کے موقع پہ ہمارے پنجابی فوجی جوان ادھر سے آ رہے تھے اسی ٹرین میں، تو ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہو گیا تھا اور 26 میرے خیال میں جوان مارے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو جب پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح سے موو کریں گے فوجی جوان تو ان کو یہ لوگ ان کو اطلاع ہوتی ہے ان کی بھی کہ انٹیلیجنس ہے، یہ انہوں نے ہائی ٹیکنالوجی کے جو ہے نا ہیک کیے ہوتے ہیں سارا سسٹم، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کہاں موو کر رہا ہے، تو انہوں نے جب موو کا پتہ ہوتا ہے، سب فوج کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ انٹیلیجنس رکھتے ہیں اور ہمارے خبر رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو یوں وداؤٹ گارڈز جو ہیں ان کو موو کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، ان کے لیے ایک موقع ان کو دیا جاتا کہ یہ جہاز میں سفر کریں۔ C-130 فوج کا جہاز ہے، اب جو 7-7 کروڑ کہتے ہیں ایک ایک شہید کو دیا جا رہا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ کسی باپ کی کمی کو پورا کر سکے گا؟ کیا کسی ماں کا جو بیٹا ہے وہ اس کو واپس لا سکے گا؟ یہ کمپنسیشن بہت تھوڑی سی ہے، تو ایسا کچھ پالیسی بنائیں کہ ہم آئندہ، یہ ضروری ہے آپ کو کہ آپ وہاں رکھنا چاہتے ہیں اپوائنٹڈ کہ پاکستان پنجابی فوجی جوانوں کو، تو جب ان کی موومنٹ اس طرح کی ہو رہی ہو تو ان کو جہازوں میں بھیج دیں، C-130 میں بھیجیں، جیسا کہ افسروں کو بھیجتے ہیں اسی طرح سے جوانوں غریبوں کو بھی کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ بھیج دیں، کیونکہ ہر ہمارا پاکستانی جو ہے ہمارے لیے جو کیا ہے ستارہ ہے، موتی ہے، لال ہے، اور جس طرح سے امریکیوں کا، جس طرح سے اسرائیلیوں کا ایک ایک بندہ ان کا لیے قیمتی ہے، اسی طرح سے ہمارے فوجی جوان بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور ان کی جانوں کی حفاظت کا بندوبست کریں تاکہ ہمارے لیے یہ ایک تو دنیا بھر میں ایک ہمارے لیے ہیوملیشن ہے کہ ہمارے اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس کا تدارک کچھ ہو جائے گا اور ہم ایسے اندناک حادثات سے بچ بھی جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔